سیدھا اسلام دے انہاں شیرہ دیا گلنا کر دیا کہ حضرت ام خلاد آپ دے بیٹے شہید ہو گئے تے آپ پورا پردہ کر کے آئیں، پورا جناب چادر لپیٹ کے اپنے بیٹے دی لاش ہوتے آئیاں تے صحابہ نے کیا مائی صاحبہ پتر بھی شہید ہو گیا، پھر اتنا پردہ انہوں نے جو کیا نہ قیامت تک واسطے مسلمانہ دیا ماما بہنہ واسطے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیات نہیں نہ کھویا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ اپنی مسند ہوتے بیٹھے ہوئے تے آپ دے پردے دے پچھو آواز آئی خاتون دی، انہوں نے کہا امام صاحب اگر وقت ہوئے تو مسئلہ پوچھنا۔ امام صاحب نے کہا پوچھو، انہوں نے کہا امام صاحب میں چرخہ کر دیا، پرانے زمانے مائیاں سود کر دیا سے نا چرخہ، انہوں نے کہا امام صاحب میں چرخہ کر دیا سود کر دیا، پھر اس سود نو بازار جناب اپنی لونڈی نو بھیج کے اپنا گزارا کر دیا، اپنا حق حلال کھان دیا۔ امام صاحب میں سود کت رہی ہوں دیا اپنے بالا خانے دے ہوتے، اپنے جناب ہوتے چبارے دے ہوتے، شام دا ٹائم ہوندا بادشاہ دی سواری گزر دی، بادشاہ دی سواری دے اگے دو مشناں چل رہی ہوندیاں، انہاں مشناں دی جڑی روشنی ہوندی او میرے دیے دی روشنی ہوتے حاوی آ جاندی، اس دوران جڑا میں سود کرتی ہے میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اپنی مسند تو ہل گیا، میں کہا مائی صاحبہ تسی دسو تو صحیح تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں۔ سنو امام صاحب نے کی کیا فرمایا مائی صاحبہ لوگوں واسطے حلال ہو سکتا تو آڑے واسطے نہیں، اس واسطے کہ دین تو آڑے گھروں چل کے آ رہا۔ اقبال کہتا سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفات امہات، اقبال کہتا یاد رکھیں ماواں دیاں سیرتاں پترا چاندیاں۔ کسی نے دیکھنا ہوئے نا کہ علامہ خادم حسین رضوی کون ہے تو میرے کو آ کے پوچھے کہ ان دی والدہ کون سی۔ اقبال نے بھی کیا نا، اقبال کسی نے کیا تیرے کو اتنا عشق رسول کتھوں ہے؟ اقبال نے کیا میری ماں نے میرے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی، اس لوری دے صدقے میں دنیا کے اندر پھردا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی بچیوں دین پڑھاؤ اور دین پڑھن گیاں تو پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو شاگرداں نو حدیث پڑھان دے سن نا تے آپ دے حدیث دے شاگرد جڑے متن پڑھ رہے ہوندے سن حدیث دا پڑھدیاں آپ دے گھر دے جناب اندروں پھٹیاں کھڑکن دی آواز آندی تے امام صاحب کہندے ہو صحیح پڑھو۔ انہوں نے کہا امام صاحب کی ہویا؟ فرمایا میریاں بیٹیاں اندر سن رہی ہیں حدیث تو سا حدیث دے اندر اعراب دی غلطی کیتی ہو پھٹی کھڑکا کے کہہ رہی ہیں انہوں نے کہو صحیح حدیث پڑھن۔ امام مالک دی جڑی صاحبزادی سی نا انہاں دی بیٹی بازار وچ لونڈی کھڑی ہو کے نا باپردہ طریقے نال جناب جڑیاں سبزیاں گھر لگ دیاں سن نا وہ سبزیاں بیچ رہی، اتنی دیر وچ کسے دور ملک تو نا ایک عالم آئے، انہوں نے اس لونڈی نو آ کے کیا کہ ساڈا پچھو قافلہ آ رہا اندے وچ کھانا بھی موجود ہے سارا کچھ موجود ہے تے جناب تیرے کو جڑیاں سبزیاں نا مینوں دے دے اتنی دیر میں گزارا کر لواں تے وہ کھانا تینوں دے دیں گے۔ وہ جڑی لونڈی سی نا انہیں کیا عالم صاحب تو یہ نہیں پتا کہ جنس دی جنس نہ تبدیلی پکی ہوئی دی کچے نہ نہیں ہو سکتی، اگر یہ خریدنی آن تے پیسے دیو۔ وہ عالم ہل گئے، انہوں نے کہا تینوں یہ شرعی مسئلہ کس نے پتہ دسیا؟ انہوں نے کہا شرعی مسئلہ کس نے دسنا سی؟ میں امام مالک دی بیٹی دی لونڈی ہاں، مینوں یہ پتا کہ شریعت دا مسئلہ کی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 4 بیٹے لے کے گئیاں جنگ قادسیہ، 4 بیٹے جا کے لے کے گئیاں بالکل جوان 4 بیٹے، اور اسلام نو لوڑ پہ گئی بندیاں دی۔ جدو پہنچیاں آپ نے فرمایا میرے پتروں میں تو انہوں حلالی شیر پلایا اور کسے غیر محرم دا منہ نہیں ویکھیا، آج اسلام نو جناب لوڑ پہ گئی، میں یہ چاہنی ہاں زندہ میں تہاڈا کسے دا منہ نہ ویکھاں، تسی سارے اسلام دے نام تے شہید ہو جانا۔ شام نو خبر پہنچی کہ تہاڈے 4 بیٹے شہید ہو گئے تے آپ نے اوتھے کھڑے ہو گیا، فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی امتی، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مینوں 4 شہیداں دی ماں بنایا۔ کہ سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات از امہات، اقبال کہندا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ ایتھے اقبال پھر بڑی ڈاڈی گل کر کہندا، اقبال کہندا امام علی مقام دی بڑی شان ہے، بڑی جناب مرتبہ۔ اقبال کیویں گئے کربلا؟ کہندا حضرت فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ پاک نے جڑا گود چک کے امام حسین نو قرآن دی لوری دتی نا، اس لوری دے سوز نہ حسین کربلا اچ گیا۔ اپنے پتراں نو دین پڑھانا، دین پڑھاؤ گے تو کوئی خادم حسین رضوی دی راہ تے چلے گا نا، پورے کفر نو کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن وہ جدو پوچھتے ہیں وہ کہندے ہیں انہاں مدرسیاں دا پتہ کرو اے خادم حسین رضوی نکلیا کتھوں ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال کہتا صدیاں ہو گئیاں کفر کوشش کردا کہ اس امت دا تعلق اپنے آقا و مولانا توڑ دیو، تو اقبال کہتا ہے تعلق ٹوٹ نہیں سکتا اس واسطے کہ کوئی نہ کوئی بیٹھا مرد درویش اس چٹائی تے بیٹھا آئے گا جڑا امت دا تعلق پھر اپنے آقا و مولانا جوڑ کے رکھ دے گا۔ اپنے بچے نو دین پڑھانا۔ اور ایتھے ایک علماء واسطے گل کری جاواں، ایک مسئلہ جڑا مینوں پیش آیا تے میں امیر المجاہدین نو پوچھیا، میں کہا جناب اے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون نال افضل ہو جائے گی. یہ کس طرح؟ جو فرمایا ہر قلم دی سیاہی نہیں. میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا جدو 1857 وچ انگریز آیا تھے اور انہیں آ کے قبضہ کیتا ناجائز تے فرمایا علامہ فضل خیر آبادی، احمد اللہ شاہ مدراسی، صدر الدین آزردہ، مولانا کفایت علی کافی، حضرت موہانی فرمایا کھڑے ہوئے تے علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. فرمایا جڑا فتویٰ دیتا نا، فرمایا جدو علامہ فضل خیر آبادی گرفتار ہو گیا جزیرہ انڈمان، آپ دی آخری وقت آ گیا، آپ دی ہڈیاں بھی گل گئیاں، آپ نو وہ خوراک دیتی گئی جڑے سب دے زہر جتنی کوڑی سی، آپ دی ہڈیاں بھی جدو گل گئیاں، آخری وقت انگریز آیا، انہیں آگے کیا فضل حق اے فتویٰ تھلے لکھیا ہویا کہ فضل انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے، اے تھلے سین فضل حق دے، صرف تو اتنا کہہ دے کوئی اور فضل حق ہے تے تیری رہائی دا پروانہ ہونے دینا. تے بابا جی فرمایا ہڈیاں گل گئیاں، خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمایا انگریز ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہونتا یہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. فرمایا قیامت والے دن جدو اس قلم دی سیاہی لے آئی جائے گی نا جس نے علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ لکھیا، فرمایا جدو وہ پیش کی جائے گی تو شہیدہ دے خون نالوں افضل ہو جائے گی. اقبال کہندا مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے اور خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل راہرواں دور بھی دشوار بھی ہے اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. اگے اقبال کہندا بڑھ کے ہے خیبر سے یہ مارکہ دین و وطن اور اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. پھر اقبال اگے کہندا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے.